اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔ دوست، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد نے تمہیں بالکل صحیح نام دیا ہے۔ تم واقعی شہزور ہو۔ تمہاری شہزوری کے آگے بہت کم لوگ ٹک سکیں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم کون سی غذائیں کھاتے ہو اور کس کس قسم کی ورزشیں کرتے ہو؟ میں نے ایسا فولادی اور ٹھوس بدن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری غذا میں کوئی خاص چیز شامل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ جو کھانا ایک عام انسان کھاتا ہے وہی میں بھی کھاتا ہوں۔ رہا ورزش کا سوال، تو مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بار بھی ورزش کی ہو۔ حیرت ہے، مغرض نے کہا، نہ تم کوئی خاص غذا استعمال کرتے ہو نہ ہی کوئی ورزش کرتے ہو، پھر تمہاری کھال اور ہڈیوں میں توانائی کا یہ ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کی مہربانی ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس اثنا میں استاد کچھ اور جوانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا اور پھر وہ ارتون اور دیگر لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ سنو شہزور، استاد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج تم آرام کرو۔ تم نے اپنے آپ کو ایک نہایت اعلیٰ اعزاز کا مستحق ثابت کیا ہے، اور وہ اعزاز ہے ناتوم سے مقابلہ۔ ناتوم نہ صرف ہمارے کلب کا بلکہ اس پورے شہر کا سب سے زیادہ بہادر اور باہمت پہلوان ہے۔ چھوٹے موٹے پہلوان تو اس کا ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناتوم نے اس شہر کے سارے پہلوانوں کو شکست دی ہے اور وہ اب تک کسی سے نہیں ہارا ہے۔ سرسبز والوں کے کئی پہلوان یکے بعد دیگرے ناتوم سے مقابلہ کر کے ہار چکے ہیں۔ سرسبز والوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ان کے کلب کا پہلوان ناتوم کو ہرا دے۔ اب تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان دنوں وہ لوگ ایک نئے پہلوان کو تیار کر رہے ہیں جس کی ماں رومن ہے اور باپ اسکندریہ کا رہنے والا۔ اس شخص نے ابتدائی تربیت مصر میں حاصل کی ہے اور پچھلے دنوں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایتھنز آیا تھا۔ سرسبز کے نگراں کی اس کے باپ سے پرانی ملاقات تھی۔ تارس نے اس نوجوان کو بہت پسند کیا اور اس کے باپ کی اجازت سے اسے کلب میں داخل کر لیا۔ پچھلے کئی مہینوں سے سرسبز والے اشرام کی تربیت میں زور و شور سے مصروف ہیں اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اس بات پر مرکوز کر رکھی ہے کہ اشرام کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ناتوم کو شکست دے سکے اور اس طرح طوفان کلب کا یہ اعزاز اس سے چھین لیا جائے۔ ہمیں ان کا چیلنج مل چکا ہے اور مقابلے کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 ماہ بعد مقابلہ ہوگا۔ ہمارے علم کے مطابق اشرام نے بہت زیادہ باصلاحیت ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ تیزی سے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ہم اس بات سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے بھی ناتوم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ تم ناتوم سے میرا مقابلہ کیوں کروانا چاہتے ہو؟ میں نے استاد سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں تمہاری طاقت کا صحیح اندازہ لگانا چاہتا ہوں، استاد نے جواب دیا۔ تم نے مغرض کو جس انداز سے اور جتنی آسانی سے شکست دی ہے وہ بڑے سے بڑے پہلوان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ مغرض بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جب ناتوم اور مغرض کا دوستانہ مقابلہ ہوتا ہے تو ناتوم کو بھی مغرض پر غالب آنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اور کافی جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ میری طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، استاد نے جواب دیا۔ اب تم جا کر آرام کرو، مغرض تمہاری رہنمائی کرے گا۔ مغرض مجھے لے کر بالائی منزل کے ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا لیکن اس میں ایک آدمی کے قیام کا پورا سامان موجود تھا۔ مغرض کا وہ رویہ میری جانب بہت دوستانہ تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مغرض نے مجھے بتایا کہ اسے بچپن ہی سے فن سپاہیگری اور کشتی وغیرہ کا بہت شوق رہا ہے اور اس نے اپنے اس شوق کی تکمیل کی خاطر کئی بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کی خدمات انجام دی ہے اور اس کے عوض ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ طوفان کلب سے وابستہ ہے۔ پچھلے 1 سال تک وہ اس کلب کا سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بہت سے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دی تھی۔ سرسبز والوں کے ساتھ اس کے کئی مارکے ہوئے تھے جن میں وہ سرخ روح ہوا تھا، لیکن پھر سرسبز والوں کے ایک پہلوان نے اسے شکست دی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی شکست تھی جس سے وہ سخت دل برداشتہ ہوا۔ طوفان کلب کا بھی اعزاز چھن گیا۔ سرسبز والوں نے اس خوشی میں زبردست جشن منایا جس میں طوفان والوں کو بھی شرکت کی دعوت تھی۔ استاد نے جشن میں شرکت کی کیونکہ روایات کا یہی تقاضا تھا، لیکن مغرض خود کو اس جشن میں شرکت کے لیے تیار نہیں کر پایا اور اس جشن کے دوران استاد کی نگاہ ناتوم پر پڑی۔ ناتوم ایک غلام تھا اور اپنے آقا کے خدمتگار کے طور پر اس جشن میں آیا تھا۔ استاد کی دوربین اور نکتہ شناس نگاہوں نے ناتوم کے جسم میں چھپی ہوئی لچک، پھرتی اور توانائی کا ناقدانہ انداز میں پورا تجزیہ کر ڈالا۔
استاد نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ ناتوم کو اپنے کلب میں لے جا کر اس کی تربیت کرے گا، کیونکہ میری شکست کے بعد اب اسے نئے توانا جسموں کی تلاش تھی۔ دوسرے دن استاد نے ناتوم کے آقا سے ملاقات کی اور ناتوم کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناتوم کے آقا نے یہ دیکھ کر کہ استاد اس غلام کی خریداری میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاری قیمت طلب کی، لیکن استاد اس کے لیے بہت پہلے سے تیار تھا۔ اس نے بلا کسی ہیل و حجت کے رقم اس کے حوالے کی اور ناتوم کو اپنے ساتھ لے آیا۔ استاد کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر سرسبز والوں کو ذرا سی بھی بھنک مل گئی تو وہ یقیناً زیادہ بڑی رقم ادا کر کے ناتوم کو خرید لیں گے۔ یہاں لانے کے بعد استاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ناتوم کو غلامی سے آزاد کر دیا، کیونکہ غلاموں کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے اور آزاد انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ استاد نے ناتوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اسے اس شرط پر آزاد کر رہا ہے کہ وہ یہیں اس کلب میں رہے گا اور مختلف فنون اور بالخصوص کشتی کی تربیت حاصل کرے گا۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کسی اور کلب کا رخ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے ناتوم کو بھلا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے اپنی آزادی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، چنانچہ اس نے استاد کی تمام شرائط خوشی خوشی مان لی۔ استاد نے ناتوم پر محنت کرنا شروع کر دی اور چند ہی ماہ میں ناتوم نے حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ورزش اور اچھی متوازن خوراک سے اس کا جسم شیشے کی طرح نکھر آیا، سارے عضلات پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور پھر ایک دن اس نے کلب میں دوستانہ زور آزمائی میں مغرض کو بے بس کر دیا۔ استاد حیران رہ گیا، اب ناتوم اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گیا تھا۔ اس نے کلب میں مغرض اور ناتوم کے درمیان دوبارہ باقاعدہ مقابلہ منعقد کروایا، لیکن اس بار بھی ناتوم نے مغرض کو شکست دے دی۔ استاد اش کر اٹھا اور اس نے سرسبز والوں کے اس پہلوان کو چیلنج بھجوا دیا جس نے مغرض کو شکست دی تھی۔ سرسبز والوں نے بڑی خوشیوں سے چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں جانب سے زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ مقابلہ ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے آئے۔ ناتوم نے سرسبز والوں کے پہلوان کو شکست دے دی۔ استاد کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس کا گمشدہ اعزاز اس کے پاس واپس آ گیا تھا، لیکن سرسبز والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے یکے بعد دیگر کئی پہلوان تیار کیے اور چیلنج بھجوا کر مقابلے کروائے۔ ناتوم نے ان کے ہر پہلوان کو شکست دے دی اور اب سرسبز والے ایک نئے آدمی کو تیار کر رہے ہیں جس کا نام اشرام ہے اور جس کی طاقت اور فنی مہارت کے قصے دور دور تک پھیل چکے ہیں۔ تمہارے خیال میں اشرام اور ناتوم کے درمیان اس مقابلے کا کیا انجام ہوگا؟ میں نے مغرض سے پوچھا۔ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، مغرض نے جواب دیا۔ ناتوم تو خیر جو کچھ ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اشرام بھی کسی طرح اسے کم نہیں ہے، اور اگر اشرام نے ناتوم کو شکست دے دی تو؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر استاد اشرام کے مقابلے کے لیے کوئی نیا آدمی تیار کرے گا؟ مغرض نے جواب دیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نئے آدمی تم ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو یہاں بالکل نووارد ہوں اور استاد مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مغرض نے جواب دیا۔ استاد انسان کو نہیں دیکھتا، صرف اس کے بدن کو دیکھتا ہے، اس کے کس بل کو دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ناتوم کو اس قدر ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ناتوم ایک غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا۔ استاد نے اسے آزادی دلائی اور اپنی محنت سے اسے ایک مقام دلوایا، لیکن وہ بدبخت انسان اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر سخت مغرور ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جب بھی اس کا جی چاہتا ہے وہ ہم میں سے کسی کی بھی توہین کر دیتا ہے۔ لوگ برابر استاد سے شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن استاد تو اس کا ایسا دیوانہ ہے کہ کسی کی کچھ سنتا ہی نہیں، اسے تو بس اپنے کلب کے اعزاز کی دھن سمائی رہتی ہے۔ ادھر ناتوم ہے کہ روز بروز ہم لوگوں کے سر پر چڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ استاد اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک اشرام سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور اس مجبوری سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ابھی کل ہی اس نے سارے جوانوں کے سامنے ارتون کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہ تو استاد نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اس کے باوجود استاد اسے کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ خوشامدانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی حسد اور مخالفتوں کے لاوے پک رہے ہیں، طاقت کے نشے اور غرور کی آگ سلگ رہی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ارتون اور مغرض سمیت کلب کے سارے جوان ہی ناتوم کے مخالف ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہو کہ ناتوم اشرام کے ہاتھوں شکست کھا جائے۔ ناتوم کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اسی عمارت میں رہتا ہے؟ ہاں، استاد کے علاوہ ناتوم، میں اور ارتون اسی عمارت میں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین اور خدمت گاروں کے کمرے الگ ہیں۔ باقی لوگ دن بھر کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ शाम को आते हैं और चंद घंटे की तरबियत के बाद वापस चले जाते हैं। वैसे यहाँ सबसे ज्यादा रौनक दोपहर ही को होती है। इस वक्त क्लब से ताल्लुक रखने वाला तकरीबन हर शख्स यहाँ मौजूद होता है। ना तुम भी? मैंने पूछा। कोई जरूरी नहीं है, मगरिस ने जवाब दिया। उसकी मर्जी है। वो इस कदर मगरूर हो गया है कि लोगों के सामने जरा कम ही आता है, और जब आता भी है तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। उस्ताद ने उसकी तरबियत का वक्त भी अलल सुबह मुकर्रर किया है, जिस वक्त यहाँ बहुत कम लोग मौजूद होते हैं। उसके तकब्बुर का यह आलम है कि कभी कभी तो उस्ताद के साथ भी गुस्ताखाना रवैया इख्तियार कर लेता है। तुमने नातूम के बारे में इतनी बहुत सी दिलचस्प बातें बताई हैं कि मैं उसे मिलने का बहुत ज्यादा मुश्ताक हो गया हूँ, मैंने मुस्कुराकर मगरिस से कहा। वो यकीनन एक नौवार से मिलकर खुश होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मगरिस ने जवाब दिया, बल्कि मुमकिन है कि उसे यहाँ तुम्हारा वजूद ही नागवार गुजरे और वो तुमको यहाँ से निकाल देने की कोशिश करे। वो अजनबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर उसने उस्ताद को मजबूर किया कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल दे तो उस्ताद उसकी बात को रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि वो मुझे यहाँ से क्यों निकलवाना चाहेगा। मैंने दरियाफ्त किया, वो तो मुझे जानता भी नहीं और मैं उसे ना जानता हूँ, फिर वो मेरी मुखालफत क्यों करेगा? इसकी खास वजह है, मगरिस ने कहा। नातूम इस अखाड़े का सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान है और पूरे शहर में उसकी धूम है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि तूफान क्लब में कोई ऐसा शख्स भी आ मौजूद हुआ है जो इम्कानी तौर पर उससे ज्यादा ताकतवर साबित हो सके। लेकिन वो क्यों समझेगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं? इसका फैसला तो सिर्फ मुकाबले के बाद ही होगा, मैंने कहा। मगरिस ने कहा, काश तुम उसको मुकाबले में शिकस्त दे सको। मगरिस ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल ही दूसरी बात कही। मैं मगरिस के ज़हन को समझ चुका था और मेरे लिए उसका यह रवैया कोई चंदा ताज्जुब की बात नहीं थी। ताहम मैंने उससे पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि नातुम मुझसे मुकाबले में शिकस्त खा जाए? इसलिए कोई इन लोगों को हकारत की नजर से देखता है जो किसी भी मुकाबले में शिकस्त खा चुके हैं, और जब भी उसे मौका मिलता है वो इनकी तौहीन करने से नहीं चूकता। मगरिस ने कहा, अगर एक बार वो शिकस्त की जिल्लत से दो चार हो जाए तो इसका सर नीचा हो जाएगा, लेकिन इसे क्लब का वकार नहीं मजरू होगा, और फिर अशराम के साथ मुकाबले से पहले ही नातुम के हौसले पस्त नहीं हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर तुमने दोस्ताना मुकाबले में नातुम को शिकस्त दे दी तो उस्ताद अशराम से मुकाबले के लिए नातुम को नहीं बल्कि तुम्हें भेजेगा। और जहां तक तुम्हारे और नातुम के मुकाबले का सवाल है तो ये क्लब के अंदर एक दोस्ताना मुकाबला होगा, और इसमें किसी फरीक की हार या जीत से क्लब के वकार का कोई ताल्लुक नहीं। रात हो गई थी। मगरिस मेरे लिए खाना लेकर आया। हम दोनों ने साथ ही बैठकर खाना खाया, और खाने के बाद वो बड़ी देर तक मुझे ईथन्स की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताता रहा। यहाँ के सुरमाओं के बारे में, यहाँ की औरतों, उनकी दिलचस्पियों और उनके फैसलों के बारे में, शाही महल और दरबार में होने वाली साजिशों और उमरा की बाहमी रकाबतों के बारे में भी बड़े गौर और दिलचस्पी से मैं मगरिस की बातें सुनता रहा। मगरिस मुझे एक छोटे से कस्बे का देहाती बाशिंदा समझ रहा था जो पहली मरतबा ईथन जैसे बड़े और बारूनुक शहर में आया था, इसलिए मुझे एक एक बात तफसील से बता रहा था। वो एक बातूनी शख्स था, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि वो दिल का बहुत अच्छा है। नातुम से उसकी नाराजगी का असल सबब उसका अपना हसद नहीं बल्कि नातुम का गैर माकूल रवैया था। काफी रात गए तक मगरिस बातें करता रहा। इस बेचारे को क्या मालूम कि वो एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहा है जो सदियों से वक्त के बहते हुए समंदर में बहता हुआ चला आया है, और जिसने इंसानी तहजीब के अरूजो जवाल के बेशुमार किस्सों और दास्तानों को जन्म लेते और ख़त्म होते और माजी का हिस्सा बनते देखा है। मैं दिल ही दिल में मगरिस की सादगी पर मुस्कुराता रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन खासा चढ़ाया था। मगरिस मुझसे पहले बेदार हो गया था और मेरे लिए नाश्ता तैयार था। अचानक उस्ताद मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। सुबह बखैर शाहजोर, क्या हाल है? उसने पूछा। सुबह बखैर, मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ। मगरिस वर्जिश कर रहा है, उस्ताद ने कहा, और दूसरे पहलवान भी वर्जिश कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसमें शरीक हो सकते हो, बल्कि मेरे ख्याल में शरीक हो ही जाओ तो बेहतर है। मैं मगरिस को तुम्हारी हदायत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। वैसे भी तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो। शुक्रिया उस्ताद, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं किसी वर्जिश वगैरह की जरूरत महसूस नहीं करता। मैं इसके बगैर ही ठीक हूँ। तुम्हारी मर्जी, उस्ताद ने जवाब दिया, लेकिन नाश्ते से पहले थोड़ी सी वर्जिश बदन के लिए जरूरी होती है। चलो आज ना सही, 2-4 दिन के बाद से शुरू कर देना। अभी थोड़ी देर में सब लोग वर्जिश वगैरह से फारिग हो जाएंगे तो फिर साथ ही बैठकर नाश्ता करेंगे। इस वक्त नातुम भी मौजूद होगा, तुम्हारी इससे भी मुलाकात हो जाएगी। मगरिस मुझे बता रहा था कि उसने तुम्हें नातुम की ताकत के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। हाँ, मैंने जवाब दिया। मगरिस ने मुझसे नातुम के बारे में बहुत सी बातें की हैं और मैं नातुम से मुलाकात का मुतमनी था। थोड़ी देर बाद तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी, उस्ताद ने जवाब दिया और मुझसे कहा कि मैं हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए तैयार हो जाऊं और नीचे आ जाऊं।
میں ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اتنے میں مغرب آ گیا۔ استاد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ورزش اور کشتی کے داؤ پیچ سکھاؤں۔ میں نے استاد سے کہا کہ میں بڑی خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں، اگر تمہیں باضابطہ تربیت ملے اور تم خوب مشق کرو تو مجھے یقین ہے کہ پورے ایتھنز میں تم سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ مگر اس کو یا اس کلب میں شامل کسی بھی دوسرے شخص کو میری طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے مگر اس کو شکست دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اپنی طاقت کے نہایت معمولی سے حصے کو استعمال کروں، صرف اتنے حصے کو جو مغرض جیسے ایک مضبوط پہلوان پر غالب آنے کے لیے درکار ہو۔ چنانچہ مغرض مجھ سے ہار تو گیا تھا، لیکن وہ میری طاقت کے بارے میں صحیح اندازہ قائم نہیں کر سکا۔ میں دل ہی دل میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا، تاہم میں نے اس کے ان دوستانہ اور مخلصانہ جذبات کی بڑی قدر کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ناشتے کی میز پر سب سے زیادہ نمایاں شخص ناتوم ہی تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہی شخص ناتوم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگوں میں ممتاز نظر آ رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں پروفیسر کہ اس کی صحیح درد دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ واقعی بہت پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا قد کم از کم 6.5 فٹ کا ہوگا، اور جسامت میں وہ کسی طرح بھی مجھ سے ڈیوڑے سے کم نہیں تھا، لیکن فربہی مائل ہونے کے باوجود اس کا جسم بہت سنڈول اور متناسب تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پتھر کی طرح سخت نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر استاد ناتوم، ارتون اور ناتوم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، البتہ کئی ملازمین موجود تھے۔ ناتوم سے ملو شہزور، استاد نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ یہ ہمارے کلب کا سرمایہ افتخار ہے، اور ناتوم یہ ہے شہزور جس کا کل رات میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔ ناتوم نے بڑی نفرت کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر بڑی حقارت آمیز لہجے میں استاد سے مخاطب ہو کر بولا، یہ دیکانی آیا کہاں سے ہے اور اس کا اصلی نام کیا ہے؟ میں نے اس کا نام شہزور رکھا ہے، استاد نے خوشی کے ساتھ کہا۔ آج شام کو تمہارا اس کا دوستانہ مقابلہ ہوگا۔ استاد، ناتوم نے سخت لہجے میں کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے نے تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے دماغ پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ بھلا اس کی شکل تو دیکھو، یہ مجھ سے لڑے گا؟ تم کیوں اس غریب دیکانی کے پیچھے پڑے ہو؟ ایک تو وہ دیکھنے میں ہی مجھ سے کمزور نظر آتا ہے، اور دوسرے وہ کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ پہلوان بھی نہیں ہے۔ میں اس طرح ہر رات چلتے کے ساتھ اپنا وقت اور طاقت برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ناتوم کا لہجہ بڑا جارحانہ اور گستاخانہ تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ استاد کے چہرے کا رنگ چند لمحوں کے لیے متغیر ہو گیا، لیکن اس نے ناتوم کے کڑوے کسیلے طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر خوش دلی کے ساتھ کہا، مگر یہ مغرض کو ہرا چکا ہے۔ مغرض ہے اور میں ہوں، ناتوم نے رعونت کے ساتھ جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دیکانی کا جسم بے حد خوبصورت اور سانچے میں ڈلا ہوا ہے۔ اس کی جلد کی رنگت بھی سونے کی طرح ہے، جو میں نے آج تک کسی دوسرے انسان میں نہیں دیکھی۔ اس کے بال بھی سنہرے اور گھنے ہیں، لیکن ان خصوصیات کی بنا پر بہتر ہوتا کہ تم اسے کسی شہزادی یا امیرزادی کے محل میں پہنچا دیتے۔ اس قسم کے لوگوں کی بڑی مانگ رہتی ہے۔ میں ناتوم کے اس توہین امیز انداز گفتگو پر دل ہی دل میں بہت چراغ پا ہوا، لیکن میں نے اس کا کوئی اظہار نہیں ہونے دیا۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ میں ان باتوں سے بہت بالا تر تھا۔ بھلا میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ کوئی انسان میرے بارے میں توہین امیز باتیں کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس انسان کو میری شخصیت کے اسرار و رموز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تاہم پروفیسر، میں نے محسوس کیا کہ ناشتے کی میز پر موجود تمام لوگوں کو ناتوم کا یہ توہین امیز رویہ ناگوار گزرا ہے۔ خاص طور سے استاد کے چہرے سے ساری خوشی کافور ہو گئی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ استاد، میں نے اس ناگوار خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم میرا اور ناتوم کا مقابلہ مت کرواؤ۔ ناتوم ایک نامی گرامی پہلوان ہے اور پورے شہر میں اس کی طاقت کی دھوم ہے، اور اگر یہ اس مقابلے میں مجھ سے شکست کھا گیا تو اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور پھر یہ خود اعتمادی سے محروم ہو جائے گا، جو اشرام سے مقابلے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اشرام نے اسے ہرا دیا تو تمہارا اعزاز تم سے چھن جائے گا۔ ناتوم مجھے اس طرح مدلل گفتگو کرتے دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ اس کے نزدیک میں ایک غیر مہذب دیہاتی تھا۔ وہ پھر کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگر تم نے ناتوم کو اس دوستانہ مقابلے میں شکست دے دی تو پھر طوفان کلب کی جانب سے اشرام کے مقابلے میں ناتوم نہیں بلکہ تم جاؤ گے، استاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھیں۔ کیا کہا استاد؟ ناتوم نے سخت برہم لہجے میں کہا۔ یہ دیکانی مجھے شکست دے گا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ بات میں نے نہیں، خود شہزور نے کہی ہے، استاد نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ وہ ناتوم سے خاصا ناراض نظر آ رہا تھا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ناتوم کو شکست دے سکتا ہوں۔ میں نے تو محض ایک امکان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ دہقانی سے مقابلے کی ایک شرط ہوگی استاد۔ ناتوم نے استاد کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
وہ مجھے شہزور کہنے کے بجائے مسلسل دہقانی کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ استاد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ یہ کہ میرے ساتھ مقابلے میں دہقانی کے شکست کھا جانے کے بعد تم اسے یہاں سے چلتا کر دینا۔ میں ہر نئے آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، نہ معلوم یہ شخص کون ہے اور کس ارادے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ ویسے اس کی اصل جگہ ایتھنز کی حوث کوش حسیناؤں کی خوابگاہیں ہیں، مردوں کے اکھاڑے میں اس کا کیا کام؟ ناتوم نے ایک بار پھر میری تحقیر کرتے ہوئے کہا، اور میں خاموشی سے بیٹھا ہوا اس کے طنزیہ فکرے سنتا رہا۔ ناتوم، مغرس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ شہزور مجھے شکست دے چکا ہے۔ تم اگر اپنی چونچ بند ہی رکھو تو اچھا ہے، ناتوم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مغرس منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ اس صورت میں اگر استاد مجھے یہاں رکھنا بھی چاہیں گے تو میں نہیں رہوں گا۔ استاد کے کچھ کہنے سے پہلے میں بول پڑا، اگر تم نے مجھے شکست دے دی تو پھر میں خود ہی یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا، تاکہ تم کسی اجنبی کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات محسوس نہ کرو۔ ویسے بھی میرا تم سے مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہے، یہ تو استاد نے مجھے اس مقابلے کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، استاد نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہاری شرط سے اتفاق ہے۔ ناکامی کی صورت میں شہزور یہاں سے چلا جائے گا۔ پروفیسر، اس ذرا سی دیر کی گفتگو میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ناتوم واقعی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھا۔ اگر مغرس اور کلب کے دوسرے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ناتوم کو طاقت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ استاد کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا اور اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا۔